السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم مومنات قرآن اکیڈمی کی طالبہ ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم نفس پر بات کریں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کا نفس ہم سب کے ساتھ ہے، اور ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارا نفس ہمارا نفس ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور وہ کس طرح کا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس ہے کیا، نفس کے معنی کیا ہیں۔ نفس کے معنی ہیں کوئی مکمل شخصیت، یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل ذات، یا پھر یوں کہیں کہ کوئی مکمل جان یا کوئی مکمل حیات۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے نفس کے معنی۔ نفس میں اب ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے طرح کے اللہ کے بندے بنائے ہیں، آپ دیکھیں گے سب کا نفس الگ الگ ہے۔ کوئی اللہ سے بہت دور ہے، کوئی اللہ کے اتنے قریب ہے کہ اس نے اپنی نفس پر محنت کر کر کے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ کی محبت پالی ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جس کا نفس ایسا ہے کہ اس نے گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر لیا ہے اور اللہ کا غضب لے لیا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے۔ تو آپ کہیں دیکھیں گے کہ کوئی گناہ کرتے وقت سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ اور اس کا ہمیں اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ اور کہیں کوئی اتنے اچھے ذہن کا ہوتا ہے، جہاں کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو الرٹ کرتا ہے۔ جو صحیح ہوتا ہے اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جو غلط ہوتا ہے اس میں وہ پیچھے قدم لے لیتا ہے۔ لیکن اسی جگہ پر دوسرے شخصیت کے لوگ، جن کو صحیح اور غلط کی کوئی پہچان نہیں ہو پاتی ہے، نہ تو اچھا کرنے پر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اور اچھا کرنا چاہیے، اس میں انہیں اور آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور نہ ہی برا کرنے پر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ برا کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں کہ کتنی طرح کے لوگ ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ نفس کسے کہتے ہیں، تو نفس کہتے ہیں کہ کسی مکمل شخصیت کو، مکمل ذات یا مکمل جان۔ ایک مکمل ذات، دنیا میں اتنے طرح کے لوگ ہیں، اس میں سب کی ذات، سب کی شخصیت الگ الگ ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ نفس ہے کیا۔ ہم اپنے نفس کو سمجھیں گے۔ جتنی طرح کی شخصیت ہم دیکھتے ہیں، جتنی طرح کے لوگوں کو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نفس پر کتنی محنت کی، اور کتنے لوگ بہت لاپرواہی کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پر اپنا محاسبہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آج ہم جن نفس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا اس میں سے نفس کون سا ہے، ہم نفس کے کس درجے پر ہیں۔ اگر ہم برے نفس پر ہیں، ایسے نفس پر جہاں پر صرف برائی ہی برائی ہے، تو ہمیں اپنے لیے محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں اس پر محنت کرنی ہوگی اور اسے چھوڑنا ہوگا۔ اور جب ہم اب اچھی نفس کی بات کریں، جہاں پر خیر ہی خیر ہے، جہاں پر اللہ کا ساتھ ہے، جہاں پر آخرت کے ریوارڈز ہیں، ان نفس کی جب بات کریں تو وہاں پر ہم اپنے لیے ارادے کریں گے، اچھے اچھے، اور اپنا محاسبہ کریں گے، اور ایک ایک اسٹیپ کر کے ہم اپنے نفس پر محنت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا
کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کا حال یہ ہے کہ اگر اس کی عزت و اکرام کرو، اسے کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے گا، اور اگر تم اس کی تذلیل کرو، بھوکا ننگا رکھو، تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے برا ساتھی تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ یہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ سب سے پہلے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس کتنے طرح کے ہوتے ہیں، تبھی ہم اپنا محاسبہ کر پائیں گے۔ اس میں سے یہ کہ ہمارا نفس کون سا ہے، یا اس میں سے ہمارا نفس کون سا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم جو پہلے نفس کی بات کریں گے وہ نفس ہے نفس امارہ۔ ہم زیادہ تر جانتے ہیں کہ اس نفس کی کیا خاصیت ہے۔ یہ سب سے خراب نفس، اس نفس کو سب سے خراب نفس کہا گیا ہے، نفس امارہ۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ نفس کیسا ہے؟ سب سے برا نفس، اس نفس میں یعنی کہ نفس امارہ میں سچ کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، کسی کونے میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی نیک ارادے نہیں، کوئی صحیح غلط کی پہچان نہیں رہتی۔ کیا زندگی جی رہے ہیں، کیا جینی چاہیے، کیا صحیح غلط، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی ہمارا ایک دشمن ہے، اسی طرح سے نفس بھی ہمارا دشمن ہے۔ ہم شیطان کو اپنے ہر کاموں کے لیے بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان تو صرف دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر جب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو وہی ہمارا نفس ہمارا بن جاتا ہے۔ یعنی شیطان کی بات ماننا نہ ماننا وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، کہ ہم جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے وہ مانے نہ مانے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یعنی سب سے برا نفس جو ہے، برائی کی طرف بڑھنے والا، جو گناہوں کو حکم دینے والا ہے، تو یہ برائی کی طرف جلدی سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی نیک صحبت سے اس پر اچھا اثر ہوتا ہے تو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان مجھے برائی کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی میری زندگی کدھر جا رہی ہے۔ اور پھر جب ہم اللہ کے ذکر کے کلاسز سے، سیکشن سے جڑتے ہیں، نیک صحبتوں میں رہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں، نیک صحبتوں میں رہ کر ہمیں زندگی کا احساس کراتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پر غلط تھے۔ پھر اس غلط ہونے کے احساس کے ساتھ، اس گلٹ کے ساتھ، اس شرمندگی کے ساتھ میں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا غلط کیا ہے۔ نفس ہمارا کو صرف دنیا کی خواہش ہوتی ہے، وہ صرف دنیا کو پانے کی خواہش میں رہتا ہے، اسے آخرت کی خواہش نہیں ہوتی، نہ ہی جنت جانے کی، اللہ کی دیدار کی۔ اسے صرف اور صرف دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں، اسے صرف دنیا کی رنگینیوں کی چاہت ہوتی ہے، اسے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اور نفس امارہ سے ہم تب تک نہیں بچ سکتے جب تک ہم اللہ کا ذکر نہ کریں اور نیک لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں۔ اب آتا ہے دوسرے نمبر کا نفس، نفس لوامہ۔ جب انسان نفس امارہ کے جال سے نکل آتا ہے، اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبتوں کے ساتھ، اللہ کی بہت مدد کے ساتھ،
تو اس کی وجہ سے دل سے فطور جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اللہ کا نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان نفس لوامہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ سورہ قیامہ میں کی پہلی دوسری آیت میں نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اس نفس کو لوامہ نفس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ملامت کرنے والی نفس ہوتی ہے۔ جب انسان پہلے درجے پر تھا یعنی نفس امارہ پر، تو وہ برائی کر کے غلط کام کر کے فخر محسوس کرتا تھا، لیکن جب وہ غلطیاں کر کے برے کام کر کے اسے شرمندگی محسوس ہونے لگے، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ میں نے یہ غلط کام کیوں کیا، میں نے گناہ کیوں کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہی ہے نفس لوامہ یعنی دوسرا درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں اس نفس کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیونکہ یہ اگلی سیڑھی ہے، یہ اللہ کی طرف مائل کرنے والا نفس ہے، یہ صالحین کی صحبت میں جانے والا نفس ہے۔ صالحین جو کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی طرف جانے والا نفس۔ سورہ نازیات آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، اور جو اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے سے، یعنی اللہ نے جس بات کے لیے منع کیا ہے اس بات سے منع ہو جائیں، یعنی اللہ کے خلاف کھڑے ہونے سے رک جائیں اور خوف کھا جائیں، اور نفس کی بری خواہش کو روکے رکھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میں اپنے نفس کی صفائی نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہوتا ہے، سوائے اس نفس کے جس پر میرے رب نے رحم فرمایا، یعنی وہ نفس کی برائیوں سے بچ جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، اور فضل اس پر ہوتا ہے جو کسی اچھی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے، نیک کلاسز میں جانے لگتا ہے، نیک سیکشنوں میں بیٹھنے لگتا ہے۔ نفس لوامہ میں انسان کی رغبت حلال کی طرف ہونے لگتی ہے، وہ دوسروں کو فائدہ دینے والے بننے لگتے ہیں، دوسروں کے بوجھ کو ہلکا کرنا بیکار کی باتوں سے، بیکار جو دنیا کی ایسی باتیں جس سے ہمیں کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی باتوں سے وہ بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اخلاق میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اور اس کے نفس کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ کے بعد تیسرا نفس آتا ہے نفس ملہمہ۔ نفس لوامہ سے ترقی کر کے جب انسان اگلے درجے کے نفس ملہمہ پر پہنچتا ہے، نفس ملہمہ میں طبیعت میں نیکی کی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نفس لوامہ میں جب ہم اچھائیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمارے اندر نفس ملہمہ میں پہنچنے تک جو ہے وہ تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے طبیعت میں، اور اس کی صفات یہ ہوتی ہے کہ انسان مدد کرنے میں بہت آگے ہوتا ہے، یعنی نفس ملہمہ میں پہنچنے والے انسان، اس درجے تک پہنچنے والے انسان جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ان کے اوپر اگر پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ نفس ملہمہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دینے والی نفس ہوتی ہے۔ قرآن کی سورہ
शम्स में अल्लाह ताला ने फरमाया, व नफ्सिम व सव्वाहा, व नफ्सिम व मा सव्वाहा, और नफ्स इंसान की कसम, यानी नफ्स की इतनी अहमियत कि अल्लाह ताला ने की है कि उसकी कसम ली है, और उस जात की कसम कि जिसने उसे ठीक करके उसमें तवाज़न पैदा कर दिया। यानी अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम और नफ्स की कसम ली है। जो इंसान नफ्स मुल्हिमा पर फाइज हो जाता है या पहुंच जाता है, तो वो अल्लाह ताला से इस कदर जुड़ जाता है कि अल्लाह उस दिल को इतना पाकीज़ा कर देता है कि अल्लाह के पास से उतरने वाली रहमत उस दिल पर उतरती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद अफलहा मन ज़क्काहा, यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया। और नफ्स का तज़किया करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए किसी न किसी अल्लाह वाले बंदे के पास जाना होगा, ऐसे बंदे के पास जिसकी नफ्स पाक हो चुकी हो, जिसके नफ्स की अल्लाह ताला ने कसम दी है कि कसम है उसके नफ्स की जो पाक साफ हो गया, और इनाम के तौर पर अल्लाह ने उस बंदे को अपने आप से जोड़ लिया। कितना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि ऐसे बंदे को, इस दर्जे पर फाइज होने वाले बंदे को अल्लाह ताला जो है वो अपने आप से जोड़ लेते हैं। इससे बड़ा इनाम हमारे लिए दुनिया में क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने आप से जोड़ लेते हैं और उसकी रहनुमाई करते हैं। नमाजें तो सब पढ़ते हैं, इबादतें भी करते हैं, परहेजगारी भी करते हैं, लेकिन उनमें ये चीजें क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि उन्होंने अच्छाई के लिए तज़किया वालों की सोहबत अख्तियार नहीं की होती है। और हमें जो है ऐसे इंसान की सोहबत अख्तियार करना चाहिए जो 100% नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का पाबंद हो। लेकिन ज्यादातर लोग इतने पाबंद नहीं होते। तो फिर इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हम जिसकी सोहबत अख्तियार करते हैं वो किसी एक भी सुन्नत को तोड़ने वाला तो नहीं है। नेक सोहबत के बारे में ये कहा जाता है कि नेक लोगों की सोहबत में बैठा एक कुत्ता भी जन्नती हो गया, जिसका कुरान में जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नती है क्योंकि उसने स्वालिहीन की सोहबत अख्तियार की। स्वालिहीन की सोबत अख्तियार करने से ही इंसान नफ्स के जाल से निकलकर नफ्स लवामा तक पहुंचता है, और फिर नफ्स नफ्स मुल्हिमा तक पहुंचता है। और नफ्स मुल्हिमा की अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत कुरान में बयान की है। नफ्स नफ्स मुल्हिमा पर फाइज इंसान को अगर कोई नेकी छूट जाए, उससे कोई नेकी रह जाए, तो वो बहुत गमगीन हो जाता है। उस उसने तौबा कर लिया, उसका सीना पाक हो गया, जिस्म का हर हिस्सा उसका पाक हो गया, वो इस दर्जे पर फाइज हो गया कि वो सोचने लगा कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। यानी कि वो अपने हर काम में ये सोचता है कि कहीं मेरे ये काम करने से अल्लाह मेरा नाराज ना हो जाए, कि मैंने तुझे इस नेकी का मौका दिया था, तूने क्यों नहीं किया? तुझे इस इबादत का मौका मिला था, तूने क्यों नहीं किया? इस सदक़े का मौका दिया था, तूने क्यों नहीं किया? अल्लाह हम सबको नफ्स मुल्हिमा तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए, और फिर उससे आगे तरक्की की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब तीसरे दर्जे से, यानी कि नफ्स मुल्हिमा से इंसान जब और आगे बढ़ता है अल्लाह की मदद से और अपनी इबादतों से, तो वो पहुंचता है चौथे नंबर के दर्जे पर, यानी नफ्स मुतमइन्ना पर। नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली नफ्स। अल्लाह ताला ने सूरह फजर में फरमाया, ए मेरी इत्मीनान वाली नफ्स। अल्लाह ताला इस नफ्स को बहुत मोहब्बत करते हैं। नफ्स मुल्हिमा में जैसा बताया गया कि अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल और दिमाग से इस तरह जुड़ जाता है
کہ اسے اچھائی اور برائی کا الہام دے دیتے ہیں، یعنی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ پر فائز انسان کی عبادت جب عروج پر پہنچتی ہے تو اس وقت بندہ عبادت، اخلاص اور شریعت پر پوری طرح عمل کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ پورا قرآن مجید کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہو، دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، یعنی نفس مطمئنہ پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ہر حال میں کرو۔ تم جیسے بھی حال میں ہو، اچھے حال، برے حال، ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کا کئی طرح سے ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، ان کے احکاماتوں پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر کرنا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو نفس ملہمہ سے اگلے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی نفس مطمئنہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ انبیاء اکرام کا بھی نفس تھا، اور جو اہل تقوی صحابہ اکرام تھے ان کا بھی یہ نفس تھا۔ اس نفس پر فائز لوگ اس پر پورا ایمان لا چکے ہوتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور وہ اللہ کی ہر رضا پر پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں، اس کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہتے ہیں۔ ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی سوائے اس سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں اللہ سے راضی ہوں۔ نفس مطمئنہ پر فائز بندے کی عبادت خالص ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں اس کا فرما بردار بندہ بن رہا ہوں۔ جو بندہ نفس مطمئنہ پر فائز ہوتا ہے اس کے سینے میں اتنا نور آ جاتا ہے کہ وہ جدھر بھی جاتا ہے ادھر اس کی برکت سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، اور جب وہ آواز لگائے لوگوں کو تو لوگ اس کی آواز کا اثر لیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اس آواز پر، اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی آواز میں نور ہوتا ہے اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے برائیاں وہاں سے بھاگتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس نفس پر پہنچنے کی ہمت، طاقت، صبر دیجیے اور ہماری مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اب نفس مطمئنہ کے بعد، جو کہ خود اتنی بہترین اور ایمان والی نفس ہے، اس کے بعد ابھی بس یہیں تک سفر ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی ابھی سفر باقی ہے، کہ یہاں تک بندہ پہنچ کر اتنی محنتوں سے پہنچنے کے بعد، اتنی عبادتوں کے بعد پہنچنے کے بعد ابھی اسے اور سفر جاری رکھنا ہے، کیونکہ ابھی اسے اللہ کے اور قریب جانا ہے۔ تو اس کے بعد پانچویں نفس آتی ہے، نفس راضیہ۔ نفس راضیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اے میری اطمینان والی جان، آ جا میری طرف اور مطمئن ہو کر آ جا۔ اب اس کے بعد اگلا درجہ ہے راضی ہونے کا۔ جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، وہ سب لوگ جتنے بھی اہل علم ہیں سب لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پانچویں نفس یعنی نفس راضیہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے راضی کرنے کی کوشش تو کر رہے ہو، لیکن کیا تم انسان، تم بندے، کیا تم راضی ہو میرے پاس آنے کے لیے؟ کیونکہ اگر تم راضی ہو جاؤ تو میری تو کوئی ضرورت، کوئی خواہشات، تمنائیں نہیں ہیں، یہ سب تو تمہاری ہوتی ہے، یعنی
دنیا کی خواہشات، تمنائیں، ضرورتیں، یہ سب تو انسانوں کی، بندوں کی ہوتی ہے، اللہ کی نہیں، جو پوری ہی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں، اس مشکل دور میں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مکمل طور پر اللہ سے راضی ہو۔ کبھی نہ کبھی وہ کہی دیتا ہے، مجھے کاش یہ مل جاتا، یا میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ زبان سے نہیں کہتا تو کبھی نہ کبھی دل میں ہی یہ خیال اس کے آ جاتا ہے، کیونکہ دل میں خیال ڈالنے والا ایک تو نفس امارہ ہے اور دوسرا شیطان ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ اتنا قابل ہو جائے کہ وہ نفس راضیہ پر فائز ہو جائے۔ لیکن جو بندہ اتنا مشکل سفر کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے، تو اللہ کی مدد سے نفس راضیہ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ انسان بہت محنت کر کے، بہت تقوی اختیار کر کے، بہت عبادتیں کر کے جب مطمئنہ تک پہنچتا ہے تو سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ سفر ابھی آگے جاری رہتا ہے۔ اور جب وہ نفس راضیہ پر پہنچتا ہے، تب تک اس کا دل اور دماغ دونوں ہی اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ شیطان اسے اب بہکا نہیں پاتا، جبکہ نفس امارہ اور شیطان دونوں ہی جو ہیں وہ اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی ہوئی عطا اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اس بندے پر کہ اس پر یہ حملے جلدی اثر نہیں کرتے، کیونکہ وہ شیطان کے حملوں کو اللہ کے کرم کی وجہ سے پہچان جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہمیں بھی یہ سفر نصیب ہو۔ زندگی ایک ہی بار ملنی، اور وہ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اپنے نفس پر قابو کرنے کی، کنٹرول کرنے کی۔ اب نفس راضیہ سے جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں اللہ کی مدد سے، اپنی محنت سے، اللہ کی عبادتوں سے، تو پھر ہم پہنچتے ہیں چھٹے نفس پہ، وہ ہے نفس مردیہ۔ اس نفس پر پہنچنے والا بندہ بہترین ہوتا ہے، الحمدللہ بہترین ہوتا ہے، اس کی طہارت بھی بہترین ہوتی ہے، اس کی باتوں میں بھی بہترین حسن ہوتا ہے، اور وہ حسن جو اس کی باتوں میں ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہوگا۔ جو بندہ نفس مرضیہ پر فائز ہوگا، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہوگی کہ اس کے سارے گھر والے نمازی ہوں گے، اور وہ دوسروں کو بھی نماز کی دعوتیں دیتا رہے گا۔ قرآن پاک کی سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت ایک ایسا اقرار کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اقرار لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو یہ مقام عطا کرتے ہیں تو وہ انسان اس کمال درجے پر اس وجہ سے فائز ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے تمام احکامات کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے، بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب ان کے کانوں میں اذان کی آواز آتی تو وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتے، اور وہ اٹھ کر سیدھے مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ یہی حال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، اور یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، جن کی ایک بھی نماز نہ لیٹ ہوئی اور نہ قضا ہوئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں محبوب کی نمازیں نہ کبھی لیٹ ہوئی اور نہ قضا ہوئی۔ اور اس جگہ ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ راضی ہو گئے، اور یہ پانچواں درجہ ہے، یعنی نفس راضیہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ کمال درجہ نفس مرضیہ ہے، جو درجات کی بلندی پر پہنچنے والا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس مرضیہ پر پہنچنے والے بندے کے لیے یہ آیت فرمائی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل اوال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے سارے گھر والوں کو نماز نہ چھوڑنے کی، نہ قضا کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس درجے پر، ہم سب کو اس درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کمال درجے سے آگے سوچئے، اس کمال درجے سے بھی آگے ایک درجہ اور ہے، اور وہ درجہ ہے نفس کاملہ۔ نفس مرضیہ سے مزید ترقی کر کے اللہ کا بندہ سب سے اونچی، سب سے بہترین نفس یعنی نفس کاملہ پر پہنچتا ہے۔ نفس کاملہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ جو نفس کاملہ پر فائز ہو جاتا ہے، بندہ اس کے لیے جنت کے نظارے، جنت میں گھر، گھر کے اندر کیا ہوگا، کیسی کیسے نہری ہوں گی، کیا کھانا کیا پینا ہوگا، کیسا رہے گا، کیسے بیٹھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ تخت لگے ہوں گے، تکیا لگے ہوں گے، اور وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے اس پر۔ نفس کاملہ پر پہنچے انسان کے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان، اے انسان، اب تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، تیری زبان میری زبان ہے، تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں، یعنی وہ سارا کچھ اللہ کی ملکیت ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی نفس کاملہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ نفس کیا ہے، نفس کتنی طرح کی ہوتی ہے، یہ سب ہم جان کچھ نہ کچھ حد تک جانتے ہی ہیں۔ اور لیکن اس نفس ان نفسوں کے درجات کو ہم کیسے پائیں، کیسے نفس امارہ کے درجے کو پار کریں، کیونکہ سب سے مشکل کام ہمارے لیے آج کی دنیا میں یہی ہے کہ ہم نفس امارہ کے درجے کو پار کر کے نفس لوامہ کے درجے پر پہنچے، کیونکہ سب سے زیادہ برائیاں، خرابیاں اسی نفس امارہ میں ہیں، اور یہ ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا، کھینچتا رہتا ہے، کھینچتے رہتا ہے، ہمارے اندر کی جان ہمارے اندر بیٹھ کر ہمیں پیچھے کھائی میں ڈھکیلتا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے پاک کریں۔ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کریں۔ اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ نفس کے معنی کیا ہیں، کتنی طرح کی ہوتی ہے، اس میں سے بہترین نفس کون سی ہے، اس کو پہچانے اور اس کو جانے، یہ ہماری چیزیں، یہ ساری چیزیں ہم نے جان لی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے نفس پر کیسے محنت کرنی ہے، اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے،
کیونکہ جب تک ہم نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک اس پر ہم محنت نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کی ہدایت لینی ہوگی، اللہ کی گائیڈنس لینی ہوگی. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوگی اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مدد لینی ہوگی. صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہوگا اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ میرا اور میرے اللہ کے بیچ کا کنیکشن کیسا ہے. اس کے بعد ہم اپنے نفس پر اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو کم کریں، ہر وہ چیز جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہر وہ خواہش ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کرنے کے لیے، اس پر غور کریں کہ کیا یہ خواہش جو میرے نفس کو اچھائی کی طرف لے جائے گی یا برائی کی طرف. اور اس کے بعد نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. تبھی ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر ہم نفس کو اس طرح سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اس زندگی کو سمجھیں. یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ تو ہماری زندگی آخرت ہی ہے، اور لوٹ کر ہمیں وہیں اللہ تعالی کے پاس ہی جانا ہے. یا اس طرح سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، تو پھر ہم کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. اگر ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے تو ان چیزوں کو اپنے اندر لانا ہوگا، صدقہ دینا ہوگا بنا کسی لالچ کے. بس صدقہ اللہ کی خاطر دینا ہوگا، ہمیں دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی تعریفوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر صدقہ دینا ہوگا. ہمیں اپنی شخصیت کو خوشحال بنانا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بھی ہمیں خوش رکھنا ہوگا، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کا اثر کیسا پڑ رہا ہے، فائدے مند یا نقصان دہ، یعنی پازیٹیو یا نگیٹو. کہ ہم ہماری ذات پر اس کام کا اثر کیسا ہے. یہ دیکھ کر ہمیں کام کو کرنا ہے کہ اگر اس ذات کا اثر اس کام کو کرنے سے ہماری ذات پر فائدے مند اثر پڑ رہا ہے، ہمیں فائدہ مل رہا ہے، ہمیں اللہ کی قریب جانے کا احساس ہو رہا ہے، تب وہ میں ہمارے لیے صحیح ہے، تب ہمیں وہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کام کرتے وقت ہمیں یہ محسوس ہو رہا کہ وہ ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے نگیٹو ہے، نقصان دہ اثرات اس کا ہمارے اوپر پڑے گا، اللہ سے دور لے جائے گا، تو اس کام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور کام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے بہت زندگی کا وقت ہم نے اپنا بیکار کے کاموں میں ضائع کر دیا ہے، اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. تو ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنے وقت کو اچھی چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے، وقت کی قدر کر کے اس کو نیک لوگوں کی صحبت میں گزار کر اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے نیک، اپنی ذات کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نفس کے
اونچے درجات پر پہنچ سکیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اچھی صحبتوں میں کے ساتھ رکھنے کی، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی، جس سے نیکیاں ہمارے بھی ذات پر اثر کرے ان کی۔ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جنت کو کمانے کے لیے اللہ کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہر کام کا فوکس جو ہے، ہمارے ہر ارادے کا فوکس جو ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت کمانا ہے، اور اس جنت کو کمانے کے لیے ہم اللہ کو کتنا راضی کر پا رہے ہیں، اس پر ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ اور ہمیں ہر کام پہ، اپنے ہر نیک کاموں پر جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ ایک کام نیک آج کیا، کل نہیں کیا، پھر جب یاد آیا تو کیا، پھر نہیں کیا، یہ نہیں۔ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ، چاہے وہ کام جتنا بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن اسے مستقل مزاجی کے ساتھ لگاتار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر میں بہترین نیکی وہ ہے جو مستقل کی جائے، چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں، اور اپنے نفس پر مستقل جو ہے وہ کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، بہت استغفار کرتے رہیں، کیونکہ استغفار کے ساتھ ہی ہماری برائیاں جو ہے مٹیں گی اور ہم نیکی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو بہت زیادہ استغفار کے ساتھ جو ہے ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے، اور نفس کے اعلیٰ درجات پہ پہنچنا ہے، کیونکہ اور یقیناً ہم یہ کر سکتے ہیں اگر اللہ کی مدد ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے نفس اور حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ تو ہمیں خود کوشش کرنا ہے، بہت زیادہ کوشش کرنا ہے، اور اللہ کی مدد مانگتے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا تو اللہ نے اسے اپنا راستہ دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو فنا کر لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں ہم سب بہنوں کو، ہم سب کو جو ہے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور بہت استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم کمپٹیشن کرتے ہیں دنیا کے بہت سارے کاموں میں، ہم کمپٹیشن کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے کمپٹیشن جو ہے اب جو ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں کمپٹیشن کرنا ہے اپنی نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اور اس پہ کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے لوگوں سے بولتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں۔ پھر ہمیں تیاری کرنی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہوئے کہ اللہ کو ہم کیسے راضی کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے میں ہمیں کمپٹیشن کرنا ہے، ہمیں دنیا کے بیکار کے معاملاتوں میں نہیں بلکہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے، انشاءاللہ۔
انشاءاللہ ہم سبھی جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں گے اور کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ہماری کوششوں میں، ہماری محنتوں میں ہمیں کامیاب کر دے مولا، اور ہمارا ہماری مدد فرما دے، کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ سے کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے درجات پہ آگے بڑھنے اور نفس امارہ سے باہر نکلنے میں ہماری مدد فرما دے، اللہ ہماری مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو بتایا اس میں جو بھی کچھ آ، جو بھی ابھی تک کہا اس میں جو بھی کمی ہو یا ایسا ہو کہ جو ٹھیک نہ ہو، اللہ اس کو ہمیں معاف کرے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان سب پہ عمل کرنے والا بنا دے مولا۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اس اس کو ختم کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کہ آپ لوگوں نے اتنی اس اطمینان کے ساتھ میری باتوں کو سنا۔ جزاک اللہ خیر۔